اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا والنور الابصار والدیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ وہ کیمرے کے سامنے انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات مشائخ کرام علماء ذوی الاحترام مداحان مصطفیٰ جان رحمت اساتین ملت عزیزان گرامی قدر و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جماعت اہل سنت کرناٹکا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے عظیم الشان تاریخ ساز سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہوئے جماعت اہل سنت کرناٹکا کے تمام وابستگان کو، اہل کولار کو
اہل کڈگی کو، اہل بڑگی کو، اہل بیجاپور کو، بلکہ بیجاپور اور باگل کوٹ ضلع کے تمام غیور مسلمانوں کو، بالخصوص تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دن و رات کی محنتوں سے 2 روزہ سنی اجتماع کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہو رہا ہے۔ گزرے ہوئے کل کا سنی اجتماع خواتین اسلام کے لیے تھا۔ بہت بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کل کے اجتماع میں تشریف لائی تھیں، اور اس اجتماع کے لیے اہل سنت وومنس ونگ نے جامعہ فاطمہ زہرا البتول کی تمام معلمات، عالمات اور طالبات نے بڑے پیمانے پر محنتیں کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان شہزادیوں کو کنیزان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالی صبح سے لے کر اب تک آپ حضرات بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اس سنی اجتماع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کیا، اہل سنت ہونے کی حیثیت سے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر کے گستاخوں کو، باغیوں کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو دندہ شکن جواب بھی دیا ہے۔ مسلسل آپ 9-10 گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، اصلاح عقائد اور اعمال کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک جماعت اہل سنت کے خطبہ نے، علماء نے، مفتیان کرام نے خطابات فرمائے۔ ان عظیم خطبہ کے ارشادات سے ہم آپ مستفیض ہو رہے تھے۔ سوال و جواب کی بڑی نورانی مجلس سجی۔ ہمارے مہمان خصوصی مفتی اہل سنت، محب اہل بیت، حضرت مولانا مفتی شفیق القادری حنفی صاحب نے بڑے والہانہ انداز میں خطاب بھی فرمایا، اور آپ کے سوالات کے بہترین جوابات بھی عنایت فرمائے۔ آپ نے بڑی پیاری نعتیں سنی، بڑی پیاری منقبتیں سماعت کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جامعہ ہاشم پیر سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی کا روح پرور منظر بھی دیکھا۔ تھوڑی دیر میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے مجلس ذکر اور دعا کا اہتمام کروں گا، پھر آپ ہم یہاں سے انشاءاللہ نماز عشاء با جماعت ادا کر کے، لنگر غوث اعظم تناول کر کے
اپنے اپنے گھروں کو اس عزم کے ساتھ جائیں گے کہ جو پیغامات یہاں دیے گئے ہیں ان پیغامات پر ہم خود پہلے عمل کریں گے اور ان پیغامات کو ہم اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سب مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد، آباد اور سلامت رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کا اتباع نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی میں نے آیت نمبر 208 تلاوت کی۔ سنی اجتماع از اول تا آخر، ابتدا سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ ذکر و دعا صلاۃ و سلام تک اسی پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہے کہ ہم سب مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے خطبہ نے بھی یہی پیغام دیا، ہمارے علماء نے یہی نصیحت آپ کو کی کہ ہم خیر امت ہیں، افضل امت ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی عظیم الشان امت ہیں۔ بحیثیت خیر امت ہم سب کی یہ دینی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اسلام اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان عقیدہ توحید کا نام ہے، عقیدہ رسالت کا نام ہے، عقیدہ آخرت کا نام ہے۔ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ نظام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب ہم اللہ کی توفیق و عنایت سے مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں یہ کہتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اس فتنوں کے دور میں، اس فساد کے دور میں اور اس نفرتوں کے دور میں ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، اس اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا جس جماعت میں اللہ نے غوث اعظم اور غریب نواز کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، فخر ہے اس بات پر؟ بولیے الحمدللہ کہیے، ذرا زور سے بولیے اور پیار سے بولیے، ذرا مچل کر بولیے، میرے ساتھ بولیں گے؟ سب مل کر کہیں الحمدللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں الحمدللہ۔
ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان گھر میں بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں اس جماعت اہل سنت میں پیدا فرمایا جس جماعت اہل سنت میں تو نے غوث اعظم کو، غریب نواز کو، بندہ نواز کو، ہاشم پیر کو، خواجہ امین کو، عبدالرزاق قادری کو، حمزہ حسینی کو، بڑے بڑے اولیاء کو تو نے پیدا فرمایا۔ مولا ہماری اوقات نہیں تھی مگر تو نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنے محبوبوں کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ اس اجتماع میں آئے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر ہمیشہ سے کہتے رہیے کہ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ سبق پڑھتے جائیے، کیا کہیں گے؟ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں۔ پھر تھوڑا سا کنفیوژن کبھی لگے، تھوڑا سا لگے کہ کرنٹ صحیح طور پر سپلائی نہیں ہو رہا ہے، کہیں کہیں گڑبڑ ہے، کہیں کہیں وائرس نظر آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہیے گا کہ ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا سبق یاد رکھیں گے نا؟ یہ سبق خود بھی یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیے، اس لیے کہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ عقیدے کو خراب کرنے کے وائرس بھی آج کل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ کھانسی سردی بخار ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وائرل انفیکشن ہوا ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں؟ وائرل انفیکشن ہوا ہے۔ یہ وائرس آتا ہے اور وائرس ان میں بڑے خطرناک قسم کے وائرس ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس جان لینے والا وائرس تھا، کرونا وائرس جان لینے والا وائرس تھا، اس نے کئی جانیں لے لی، مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس بدعقیدگی کا وائرس ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک وائرس اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ میں گستاخی بے ادبی کرنے والا وائرس ہے، اور یہ وائرس قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، یہ وائرس حضور کی حدیثیں تلاوت کرتا ہے۔ اس وائرس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے۔ یہ وائرس ہماری نوجوان نسلوں کو، ان کے عقیدے کو، ان کی عقیدت کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جماعت اہل سنت کرناٹکا پرعزم ہے، غوث و خواجہ کی عطاؤں سے ہم اہل سنت 14 صدیوں سے بڑے مضبوط رہے ہیں۔ ایسے کئی وائرس پیدا ہوتے رہے، بدعقیدگی کے ٹکراتے رہے، مگر مدینے کے تاجدار کا ایسا کرم ہے کہ سارے وائرس ٹکرا کر کے ختم ہو گئے۔ ہر دور میں اہل سنت کا بول بالا رہا اور قیامت تک اہل سنت کا بولیے بول بالا رہے گا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ حضرات گرامی، ہمیں مکمل طور پر عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ بہت ہی واضح ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام مشکل مذہب نہیں ہے، بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام مشکل دین نہیں ہے، بہت ہی آسان دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے، بڑا آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔
بہت ہی آسانی کے ساتھ اس دین کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ بعض نام نہاد مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا، اسے تھوڑا سا کٹھن بنا دیا، مگر یہ دین بہت آسان دین ہے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر محبت سے آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہروں پر نگاہ ڈال دیتے ہو تو تمہارا اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ بہت ہی آسان دین ہے۔ کیا کہا گیا؟ عقیدہ توحید۔ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ عقیدہ توحید کو لے کر کے کچھ لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب ان کا اپنا حال ہے۔ کہتے کہ ہم توحید والے، ہم توحید والے ہیں، اور عقیدہ توحید کی من مانی تشریح کی، توحید کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہی جن باتوں کا کوئی تعلق عقیدہ توحید سے نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ آپ سب مانتے ہیں نا اللہ کو ایک؟ الحمدللہ کہیے۔ منڈی ہلانے سے کام نہیں چلے گا، ذرا منڈا ہلانا پڑے گا، ہے نا؟ اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ وہ اپنی ذات میں بے مثال، وہ اپنی صفات میں بے مثال، اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی مانگنے کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی اسی کی بارگاہ میں عبادت، اسی کی بارگاہ میں سجدہ۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ابھی عقیدہ توحید ہوا نا، یہ عقیدہ توحید ہوا۔ بحمدی تعالی ہم سب اہل سنت عقیدہ توحید میں بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہور الا اللہ۔ ظالمو، تم نے عقیدہ توحید کو ابھی جانا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے، اولیاء نے عقیدہ توحید کی ایسی تشریح فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، کل کائنات حادث ہے۔ اور پھر اس کی بڑی مضبوط تعلیم دی۔ آپ آگے بڑھئے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میلاد اگر کرو گے تو عقیدہ توحید کمزور ہو جائے گا۔ اب عقیدہ توحید سے میلاد کا کیا تعلق؟ کہنے لگے 11ویں کرو گے تو عقیدہ توحید مضبوط کمزور ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو نور مانو گے تو عقیدہ توحید کمزور ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کی بات کرو تو عقیدہ توحید کمزور ہوگا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی درگاہ پہ چلے جاؤ، کسی مزار پہ چلے جاؤ تو عقیدہ توحید کمزور ہوگا۔ ہم نے کہا بیٹا وہ تمہارا عقیدہ توحید ہوگا جس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہوگی۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد منانے سے ہمارا عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا۔ ہم یا رسول
توحید کمزور نہیں ہوتا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو جس عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کا میلاد مناتا ہے، میلاد کی برکتوں سے عقیدہ توحید مزید مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مجھے اتنا بتائیے، اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ بولیے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ بولیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. کس نے بتایا؟ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اللہ اکبر. چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلیے گا. ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی واضح عقیدہ رکھتے ہیں. ہم مدینے کے تاجدار کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ اللہ کی ذات میں نہ صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں. ہم بہت ہی واضح طور پر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. بہت ہی واضح عقیدہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام. جب ہم واضح کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، نہ ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، نہ صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہے نا. میلاد مانو گے تو پھر ماں باپ کا ہونا ضروری، میلاد مانو گے تو پھر پیدا ہونا کہتے نا میلاد کو، اس کا ہونا ضروری. ہم اللہ کا میلاد نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات سے اللہ ہے نا. اللہ اپنی، بولیے میرے ساتھ، اپنی ذات سے اللہ ہے. اس کو اللہ کسی نے نہیں بنایا، اور اسی رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شان میلاد عطا فرمائی. کہے میرے محبوب اب آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے. آپ کے والد عبداللہ ہوں گے، آپ کی امی آمنہ ہوں گی، اور آپ کو ہم ہاشمی خاندان میں پیدا کریں گے. اے میرے محبوب آپ کی یہ شان میلاد ہے. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یہی بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے گا کہ حضور کا میلاد منانے سے ہمارا عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے. اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اور پھر ساری دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والو، اس کی عبادت کرو جو خالق و مالک ہے. یہ سب حضور کے آنے سے ہی ہے نا، حضور کے آنے سے ہے. تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ میں مزید تفصیل میں گئے بغیر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس طرح کے وائرس چلے ہوئے ہیں. کبھی حضور کے علم غیب کا انکار. ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب کی جو دولت ہے وہ حضور کی خود کی نہیں ہے. حضور غیب جاننے والے نبی ہے نا، بلکہ ذرا سا پڑھے لکھے ہوتے تو یہی ترجمہ کرتے. نبی کا ترجمہ، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے. نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے. ہر نبی غیب بتانے والا. ہمارے آقا و مولا غیب داں نبی ہیں، اپنی ذات سے نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی. اللہ جب دینے پر راضی ہے تو یہ مولوی کیوں پریشان ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، یہ مولوی کیوں پریشان ہے؟ میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. حضور کی حیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے معاذ اللہ حضور اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے.
بولیے آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے ایسا؟ بولیے نا، پیچھے والے بھی بولے ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا؟ زور سے بولو جی، یہاں سبق پڑھ کے جانا ہے. بھوک لگی ہے تو بولو، میں اپنی بات مختصر کر لوں. اللہ اکبر. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی زندہ ہے یا مردہ؟ بولیے، زور سے بولیے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کو مردہ سمجھتے ہیں. ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو حضور کو مردہ جانے وہ مردہ، جو حضور کو مردہ جانے ان کی جماعت مردہ، جو حضور کو مردہ جانے ان کے مولانا مولوی وہ مردہ. اس کی دلیل کیا ہے پتہ ہے؟ ہم حضور کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ اللہ کے رسول اپنی ذات سے نہیں ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہے. کس نے؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے. وہ روایت بار بار میں سناتا رہتا ہوں. امام ابو داؤد اپنی سنن میں لاتے ہیں، حضرت اوس بن نوس راوی ہیں، طویل روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. کس دن؟ جلدی بولیے، پیچھے والے بولیے. جمعہ کا دن کثرت سے درود و سلام مجھ پر بھیجا کریں جمعہ کے دن. صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان ہیں، ہم درود بھیجیں گے جب آپ قبر میں جائیں گے، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ وہ دین سیکھ رہے تھے صحابہ، دین سیکھ رہے تھے. سنی اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما فرزندان توحید سے، شمع رسالت کے پروانوں سے میری گزارش ہے، میری گفتگو توجہ کے ساتھ سنیے گا. نوجوانوں سے خاص طور پر اس لیے کہ نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوچھا گیا، اللہ کے رسول جب آپ قبر میں جائیں گے تو ہمارا درود و سلام آپ تک کیسے پہنچے گا؟ 2025 میں پریکٹیکلی طور پر ذرا سا سوچیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. منومن مٹی کے نیچے ہم اوپر سے درود و سلام بھیجیں گے، وہاں اندر وہ درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ ان کا سوچنا یہ تھا کہ آپ ہمارے درمیان ہیں، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہمارا درود و سلام آپ تک کیسے پہنچے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیو سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہر نبی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے. اور جب تم مجھ پر درود بھیجو گے، چاہے میں زمین کے اوپر رہوں چاہے میں زمین کے اندر رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے. پھر ایک روایت میں فرمایا، جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، میں خود میرے چاہنے والوں کا درود و سلام سن لیتا ہوں. یہاں رک کر ہم اس وائرس سے کہنا چاہیں گے، جناب وائرس وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا. علماء توجہ کریں، ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے، خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا. ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں وہ نبی کل بھی اپنی قبر میں زندہ تھا، آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، صبح قیامت تک اپنی قبر میں زندہ رہے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زندہ رہے گا. اور ہمارا نبی اپنی قبر میں ایسا زندہ، ایسا پاورفل ہے کہ کولار کے سنی اجتماع سے جو اہل ایمان تڑپ کر یا رسول اللہ پکار
پکارتے ہیں ہمارے آقا اپنی قبر میں ہمارا یا رسول اللہ پکارنا سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زور سے کہیے میرے ساتھ، یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ظالم تم نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، اس لیے نہیں سمجھا کہ ان کے پیچھے یہود و نصارہ ہے۔ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو اپنے نبی کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرے؟ بیجاپور سے بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے، اطراف و اکناف باگلکوٹ ضلع سے، دور دراز سے، مہاراشٹر سے بھی بہت سارے احباب تشریف لائے۔ میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کی ایک کسوٹی ہے کہ تمہاری سمجھ میں بات نہ آئے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو بس اس سے یہی سوالات کر دینا، کیا تو مدنی تاجدار کو زندہ مانتا ہے؟ کیا تو حیات النبی کا قائل ہے؟ کیا تو علم غیب مصطفیٰ کو مانتا ہے؟ کیا تو حضور کا میلاد مناتا ہے؟ یہ 3-4 باتیں اپنے ذہن میں رکھنا۔ یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ اینٹی وائرس ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ اینٹی وائرس۔ اینٹی وائرس پتہ ہے؟ وائرس کو ختم کرنے والا۔ اس پر خاص دھیان دینا ہے، آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، میں اسی لیے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جم کر کے حضور کا میلاد مناؤ۔ سال میں ایک مرتبہ تو مناتے ہی ہیں، ربیع الاول میں 12 تاریخ کو، ہے نا، مناتے ہی ہیں، مگر یہ بھی ذہن بناؤ کہ گھر میں اگر بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے میلاد مناؤ، دکان کی اوپننگ ہے میلاد مناؤ، نیا مکان بنایا میلاد کا اہتمام کرو، محفل میلاد سجاؤ، اللہ نے کاروبار میں خیر و برکت دی، محفل میلاد سجاؤ، بیٹی کا رشتہ ہو گیا محفل میلاد، بیٹے کا رشتہ ہو گیا محفل میلاد، گھر میں عقیقہ ہے محفل میلاد، ولیمہ کی مجلس ہے، خرافات بدعات منکرات سے پاک رکھو۔ مفتی شفیق صاحب توجہ دلا رہے تھے آپ، خرافات بدعات منکرات کرنے کے بجائے ولیمہ ہو، شادی ہو، ہے نا، ولیمہ ہو، شادی ہو، تقاریب ہو، ادھر ادھر کی محفل مجلسیں سجا کر کے پیسہ روپیہ خراب کرنے کے بجائے محفل میلاد سجاؤ۔ یہ طلاق کے کیسز جو دن بدن بڑھ رہے ہیں نا مسلمانوں میں، یہ میلاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، محفل میلاد سے دور ہونے کی وجہ سے۔ شادی اور ولیمے کے موقع پر میلاد کرتے رہو، میلاد پہلے، میلاد بعد میں، میلاد درمیان، تو میلاد کی برکتیں دلہا دلہن کو سنبھالتی رہیں گی اور پیدا ہونے والے بچے بڑے وفادار رہیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، میلاد منائیں گے نا۔ ربیع الثانی آئے تو ڈنکے کی چوٹ پر 11ویں شریف مناؤ، خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناؤ۔ مفتی شفیق توجہ دلا رہے تھے 22 رجب کے کنڈے کے فاتحہ، کون سے؟ بولو جی، زور سے بولو۔ کولار میں مناتے کہ نہیں کنڈے کے فاتحہ؟ کرتے ہی نہیں، کڑگی میں بولو جی، کرتے۔ آپ سب حضرات بھی کرتے ہیں، حافظ غلام حسین رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کنڈے کے فاتحہ، اور بڑی بابرکت فاتحہ ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شان و عظمت سماعت کر رہے تھے نا، 22 رجب کو کنڈے کے فاتحہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ امامات اہل سنت میں ہے یہ اچھی طرح سے دھیان میں رکھیے گا۔ پھر آگے بڑھتے رہیے، خوب اہتمام کیجئے، اہل سنت و جماعت کے معمولات پر عمل کرتے رہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اب میدان عمل میں بھی سرگرم ہو جائیے۔
اور میدان عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز قائم کرنا. میلاد بھی منا رہے ہیں, 11ویں بھی کر رہے ہیں, 6ٹھی بھی منا رہے ہیں, 22 رجب کے فاتحہ بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. حاجی صاحب, قاضی صاحب, پیر صاحب, مرید صاحب, آپ نے بہت اچھا کیا. اب نماز, نماز یہی تو کہتے ہیں کہ یہ سنی سب کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. یہ بھی ایک الزام ہے ہم پر, مگر کہیں کہیں سے تھوڑی سستی کاہلی ہو جاتی ہے. اب اسی سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے اجتماع منعقد ہوا ہے. اپنے عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کی وفاداری میں, اللہ کی بندگی میں کوئی کسر نہ چھوڑیے. نماز قائم کیجیے, ہر حال میں نماز کی پابندی. آپ یہاں آئے اس اجتماع میں, ظہر کی نماز آپ نے ادا کی الحمدللہ, عصر کی نماز, مغرب کی نماز ادا کی. اب انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کریں گے. پھر اس کے بعد نیاز کا بھی اہتمام ہے, لنگر غوث اعظم آپ وہ ضرور تناول کریں گے, مگر ہر حال میں نماز قائم کریں گے انشاءاللہ. سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, نماز کسی پر معاف نہیں ہے, کسی پر معاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے کس قدر محبت فرماتے تھے. حافظ غلام حسین نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے. آپ کو حافظ غلام حسین, یہ جماعت اہل سنت کا نوجوان حافظ, بہترین خطیب ماشاءاللہ. آپ نے مولانا محمد حسین کو سماعت کیا, بہترین ثنا خواں. حافظ ریحان کو آپ نے سماعت کیا. اللہ اکبر. توجہ کرے, میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ فتنوں کا دور ہے, فتووں کا دور ہے, نفرتوں کا دور ہے. فتنہ ارتداد سر چڑھ کے بول رہا ہے. مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے لالچ دیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا بازار گرم ہے, آپ کو پتا ہے. کیسے کیسے واقعات, کیسے کیسے پوسٹ ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں. دین چھوڑنے کے لیے, اسلام چھوڑنے کے لیے پیشکش کی جا رہی ہے, پیشکش. اللہ اکبر. ان کے دامے فریب میں کوئی اس لیے نہیں آتا کہ جو نام مصطفیٰ پر بکے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے اگر کروڑ پتی بھی آ جائیں تو انہیں کیا خرید سکتے ہیں, انہیں کیا خرید سکتے ہیں. اللہ اکبر. مگر ہمیں عمل کے میدان میں تبدیلی لانا ہے اور نمازی بننا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بے پناہ محبت تھی. نماز کفر و اسلام میں خط امتیاز ہے. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ بار 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 کہا گیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر نماز سے محبت فرماتے تھے, ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے؟ نماز افضل عبادت ہے. نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک بہترین رابطے کا نام ہے. نماز سے بندگی کو کمال ملتا ہے, نماز سے بندگی عروج پا جاتی ہے, نماز کے قیام سے بے پناہ نعمتیں رحمتیں ملتی ہیں. ایسے ہی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس فتنوں کے دور میں, ارتداد کے دور میں, نفرتوں کے دور میں میری ملت کے نوجوانوں نماز قائم کرو, اپنے رشتے کو مسجدوں سے جوڑ لو, بالخصوص فجر کی نماز ادا کرو. کون سی نماز؟ زور سی بولو جی, ذرا سنے نہیں آ رہا ہے مجھے. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی شان و عظمت
بہت بڑے پیمانے پہ بیان فرمائی، وہ تو ہم آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اگر اس اجتماع میں بیٹھنے والوں آپ کامیابی کامرانی چاہتے ہو، ہمارے دیش میں جیسے نفرتوں کا ماحول ہے، اس نفرتوں کے ماحول میں بھی آپ کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، سر بلند ہونا چاہتے ہو، عروج پانا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، رزق کے اعتبار سے ہو، محنت کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، آپ اگر برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گا، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اور ان نمازوں میں فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز میں حضور کی امت کا رزق رکھا گیا ہے۔ کیا رکھا گیا ہے بولیے؟ ہمارا تمہارا رزق فجر کی نماز میں ہے۔ فجر کی نماز میں تمہارا ہمارا رزق فجر کی نماز میں ہے۔ فجر کی نماز ادا کر کے دیکھو، ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ فجر کی نماز، اللہ اکبر، پتہ ہے اس کی شان کیسی ہے فجر کی؟ جو فجر پڑھتے ہیں نا، ظہر خود بخود ہو جاتی ہے، عصر بھی ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء بھی ہو جاتی ہے۔ فجر میں ایسی تاثیر ہے، فجر میں ایسی شان ہے۔ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ، فجر کی پابندی کریں گے۔ ترکی میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ وہاں مسجدیں خالی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد تبدیلیاں آئیں تو اسلامی ذہن بنا ترکی میں۔ ترکی جانتے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو، آپ سب جانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو ترکی، اللہ اکبر، اسلامی ذہن بنا، بالکل یورپ یہ ہے، ایک طرح سے یورپ کو لگ کر کے ہے ترکی، کلچر وغیرہ کافی حد تک مطلب ہے کہ یورپ کا اسلامی ذہن بنا۔ مسجدیں پہلے خالی رہتی تھی، اسلامی ذہن بنا، لوگ نمازی بننے لگے۔ آج ترکی کا مسلمان دنیا کا طاقتور ترین مسلمان ہے۔ بولیے کہاں کا؟ ترکی کا مسلمان دنیا کا طاقتور ترین مسلمان ہے، پاورفل مسلمان ہے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، فائنانشلی اعتبار سے بہت ہی مضبوط مسلمان ہے۔ ترکی کا مسلمان، ترکی بہت ترقی کر گیا ہے۔ تبدیلی آئی تو کیسے؟ بتائے اس وقت ماحول کیا ہے؟ بتاتے ہیں ترکیوں کی کامیابی کا راز ان کا عقیدہ، اہل سنت، ایمان وغیرہ سب اپنی جگہ درست۔ اس میں راز ایک یہ بھی ہے کہ ترکی میں فجر کی نماز میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، جمعہ کے دن۔ اور آپ جمعہ کے دن تو بالکل آخری میں آتے ہیں لوگ، بالکل آخر میں 5 منٹ نماز پڑھے، کھٹا کھٹ سجدہ کیا، پھر نکل گئے، بھاگ گئے، دل ہی نہیں لگتا مسجد میں۔ میں آپ سے بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے پہلے ملت کے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تیاری کرو اور اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ نماز تمہیں کامیابی کامرانی سے ہمکنار کرے گی۔ حقوق العباد ادا کرنے کی بات ہوئی، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہوئی، آپ توجہ کرتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے پیش آؤ گے تمہارے بچے تمہارے ساتھ ویسے پیش آئیں گے۔ یہ ایک سائیکل ہے، سائیکل ہے۔ ہمارا جیسا رویہ رہے گا ہمارے ماں باپ کے ساتھ، پھر ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میری ماں جب بھی مجھ سے بات کرتی ہے تو بہت سخت بات کرتی ہے، کبھی گالی دے دیتی ہے۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تیری ماں تجھے گالی دے دے، تیری ماں تجھے سخت کلام کرے، برداشت کر، اف تک نہ کر۔ یہاں تک میں نے کہا کہ تیری ماں اگر تجھے مارنے آئے، پیٹنے آ جائے تو اپنا سر جھکانا اور جوتا دے دینا اپنی ماں کے ہاتھ میں کہ امی یہ جوتا ہے، لے لو، یہ میرا سر ہے، جتنا چاہو اتنا مارو۔ اللہ اکبر۔
ماں کی دعائیں لو. ماں کی ناراضگی سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی ناراضگی سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. میں ملت کے نوجوانوں سے خصوصی طور پر توجہ کا طالب ہوں. حالات اچھے نہیں ہیں. اس وقت پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول ہے. وقت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے. یونیفارم سول کوڈ آنے والا ہے، UCC جسے کہتے ہیں. ملک میں منافرت کا ماحول دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے پرفتن دور میں مسلمانوں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خیر امت ہونے کی حیثیت سے سچے پکے مسلمان ہو کر اچھی زندگی گزاریں، اور پھر ہم ان فتنوں کے خاتمے کے لیے جو ہمارے ملک میں برپا کیے گئے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف ہم ایجوکیشن کے ذریعہ ان فتنوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. کس کے ذریعہ بولیے؟ سب مل کر بولیے. ایجوکیشن، تعلیم. یہاں ہم انشاءاللہ عشاء کی اذان دیں گے اور نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. مساجد میں جو اذان ہو رہی ہے وہ اذان ہوتی رہے گی. اللہ رحمت اور برکت کی بارش اللہ فرمائے ہم سب پر. آپ توجہ کریں. ہم ان فتنوں کا جواب اپنے ملک میں ایجوکیشن سے دے سکتے ہیں. ماہرین بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر انڈیا کا مسلمان، انڈین مسلم اگر اس دیش میں سر اٹھا کر کے جینا چاہتا ہے تو وہ ایجوکیشن حاصل کرے، وہ تعلیم حاصل کرے. آپ سر اٹھا کر جینا چاہتے؟ ہمارے بچوں کو ہم سر اٹھا کر کے جینے والا بنانا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں. تعلیم پر ہم توجہ دیں. توجہ کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر کے بولیے انشاءاللہ. ہمیں اگر بھوکا رہنا پڑے تو ہم بھوکے رہیں گے. ایک وقت کھانا کھانا پڑے تو ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے. پرانے کپڑے پہن کر کے اگر ہمیں عید کرنا ہو تو ہم پرانے کپڑے پہن کر کے عید کریں گے. مگر ہم اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دیں گے، بہترین تعلیم دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ بہترین تعلیم دیں گے. اس ملک میں ہمیں صرف اور صرف تعلیم سرخرو کر سکتی ہے. میں مزید گہرائی میں گئے بغیر آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. آپ کی، ہماری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سنی اجتماع کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. گزشتہ سال جامعہ ہاشم پیر کے احاطے میں کووڈ-19 کے بعد پہلا اجتماع ہوا. پھر یہ 2025 میں کولار میں یہ دوسرا اجتماع ہے کووڈ-19 کے بعد. بڑا تاریخی اجتماع. کل خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں اکٹھا ہوئی تھی اور آج آپ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. اللہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جماعت اہل سنت کرناٹکا کے سنی مسلمانوں کی نمائندہ، واحد، مضبوط، مستحکم، منفرد تنظیم. آپ سب کو جماعت اہل سنت کرناٹکا سے وابستگی پر فخر اور ناز ہے نا؟ سب مل کر کہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. پورے کرناٹکا میں ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو کچھ ہم سے ہو پاتا ہے، بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، جو کچھ ہم سے ہو پاتا ہے ہم کرتے ہیں. یہ اجتماع بھی جماعت اہل سنت کرناٹکا کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے. کولار کے مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں.
جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ کولار تعلقہ، شاخ کٹگی، شاخ بڑگی، اور جماعت اہل سنت کرناٹکا ضلع بیجاپور، یہ مبارکباد کے مستحق، تمام کارکنان مبارکباد کے مستحق۔ کل کے اجتماع میں خواتین کے لیے، کولار کی خواتین، ہماری بیٹیاں بہنیں بڑے پیمانے پر اپنی خدمات انجام دیتی رہی۔ ایک مہینے سے مسلسل بزرگ اور نوجوان کولار میں اجتماع کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ کولار کے علماء مبارکباد کے مستحق ہیں، کولار کے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں، کٹگی کے ذمہ داران، انہوں نے بڑی ذمہ داری لی جس کی وجہ سے بڑی آسانی ہوئی، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑگی کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بیجاپور میں جماعت اہل سنت کے معاونین، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کے محنتوں اپنا وقت لگائے ہوئے ہو، جو کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے جاتا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے کیا خوب فرمایا، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ کیا فرمایا؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جس سے مدینے والے آقا راضی ہو جائیں۔ ہم سب کو وہ نوکری کرنی ہے جس نوکری سے مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں۔ ہمیں وہ خدمت سر انجام دینی ہے جس سے تمام نبیوں کے امام راضی ہو جائیں۔ کولار کا سنی اجتماع اسی عمل کی بیان دلیل ہے۔ آپ حضرات یقیناً جماعت اہل سنت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ کو جماعت اہل سنت سے بڑی محبت کرنا بھی ہے۔ آپ جماعت اہل سنت کو مضبوط کریں گے، اپنے گاؤں میں ممبر سازی کریں گے، جوڑیں گے سب کو جماعت اہل سنت سے۔ یہ میری تنظیم نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کی تنظیم نہیں ہے، یہ تحریک جماعت اہل سنت، یہ مولانا کی تحریک نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ تحریک اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ آپ اس تحریک سے جڑ کر رہیں گے، تحریک کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ فتنے اٹھتے رہیں گے، فتوے لگتے رہیں گے، فساد بپا ہوتا رہے گا، بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے۔ ہمیں بھوکنے والوں کی طرف توجہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم منزل پر اپنی نظر رکھتے ہیں، منزل پر اپنی نظر رکھتے ہیں، ہمیں منزل تک پہنچنا ہے۔ آپ مضبوط کریں گے جماعت اہل سنت کرناٹکا کو انشاءاللہ۔ پھر میں اس موقع پر ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ رمضان قریب ہے، آپ نے مولانا نیاز عالم قادری صاحب کے ذریعہ استقبال رمضان پر خطاب بھی سماعت کیا، آپ کو اس کی بھی تیاری کرنا ہے۔ شب برات بھی ہے 17 فروری کو، پیر کا دن ہے۔ تاریخ کون سی؟ جلدی بولیے، 17 فروری، دن پیر کا ہے۔ وادی نور دربار اسکول گراؤنڈ میں بڑے پیمانے پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس منائی جانے والی ہے، جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کی جانب سے۔ تحفظ ناموس رسالت، بڑے بڑے علماء اسے خطاب فرمائیں گے، بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت مولانا احمد نقشبندی حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا خصوصی خطاب ہوگا، وہ بھی ایک زبردست اینٹی وائرس ہے نا، ان کے خطاب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خوش ہونے والے خوش ہوتے ہیں اور بے چین ہونے والے بے چین ہوتے ہیں۔ کچھ کہنا ہے مولانا؟ خوش ہونے والے خوش ہوتے ہیں اور بے چین ہونے والے بے چین ہوتے ہیں۔ دن کون سا ہے؟ تاریخ آئیں گے نا سب انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد خصوصی طور پر اب یہ اعلان کی گزارش کی گئی ہے، آئندہ سال سنی اجتماع کے لیے
गुजारिश आई है इलकल से, बागलकोट ज़िला इलकल से, वहाँ से गुजारिश आई है इंशाअल्लाह आइंदा साल अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा इलकल की सरजमीन पर बागलकोट ज़िला में होगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। आप दुआ करेंगे, आज से लेकर के फिर 1 साल तक हम मेहनत करेंगे और आने वाले साल इलकल में सुन्नी इज्तिमा में आज जितनी तादाद है इसकी डबल तादाद होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद सलामत रखे। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ और खुसूसी तौर पर मैं इस मौके पर तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हुए आखिर में, चूँकि हमें ज़िक्र और दुआ, मुख्तसर ज़िक्र और मुख्तसर दुआ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर तक आज़माया जाएगा, बहुत देर तक नहीं आज़माया जाएगा, इसलिए कि हमें पता है कि किसकी कितनी इस्तिताअत है। ज़िक्र भी करेंगे, थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह, और एक आधा घंटा देर से खाएंगे तो 2-4 लुक़मे ज़्यादा खाए जाएंगे इंशाअल्लाह। और पिराने पीर का तबर्रुक, किस तबर्रुक का नाम हमने क्या रखा? लंगरे, ज़ोर से बोलिए, लंगरे गौसे आज़म हम आप तनावल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम मुफ्तियान इकराम का, तमाम उलमा का, तमाम हुफ़ाज़ का, इमाम मसाजिद का, तमाम कारकुनान का इस इज्तिमा, सुन्नी इज्तिमा की कामयाबी के लिए दिन रात जितने नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, कोलार के, कुड़गी के, बिड़गी, मनगोली, बीजापुर, बागलकोट ज़िला, बीजापुर ज़िला, कारी समीउल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, कारी साहब हैं, और भी ज़िम्मेदार उलमा हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी का नाम अगर छूट जाए तो नाराज़ नहीं होंगे ना? बोलिए, नाराज़ नहीं होंगे। आप दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं चाहिए, हम सबको दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। आने वाला वक्त आजमाइश का है, हम सब जिम्मेदारी के साथ उस आजमाइश पर खरे उतरेंगे और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कामयाबी, कामरानी ज़रूर हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करते हुए आपसे गुजारिश है कि अभी दुआ होगी खुसूसी तौर पर, दुआ होगी खुसूसी तौर पर। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल खुशो खुजू के साथ बैठेंगे, दुआ करेंगे। दुआ सबसे पहले किसके लिए? अहले गज़ा के लिए, अहले फ़लस्तीन के लिए, क़िबला अव्वल की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना? गज़ा याद है? बोलिए जी, फ़लस्तीन याद है ना? हमारे देश के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं फ़लस्तीन के साथ। अल्लाह अकबर। क़िबला अव्वल की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में अब तक अहले ईमान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ एक फहरिस्त आई है, उसमें मतलब है कि इकबाल पकाली ये बीमार हैं, ये क्या नाम है? समन ये बीमार हैं, इकबाल लाल साहब पकाली ये बीमार हैं, अली रज़ा बीमार हैं, ये बीबी साहिबा रायचूर की ये बीमार हैं, मोहम्मद ये हजरात जिनका नाम मैंने लिया ये बीमार हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब को और अल्लाह की मखलूक में पूरी दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। ये बीबी साहिबा रायचूर मोहम्मद इमरान सिपाही, ये इलकल से भी गुजारिश की गई है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। ये फौजिया कुंटी वाले कासिम साहब, नदीम साहब, अत्तार, मोहम्मद उस्मान और ये फरीदा ये भी बीमार हैं। हुज़ैफ जागीरदार के वालिद साहब बीमार हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मोहम्मद हनीफ काजी ये भी बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी सेहत कामिला आजिला दायमा अता फरमाए। जिनके नाम नहीं लिए गए, अगर आप में से किसी के नाम लिख करके, महबूब नदाफ ये बीमार, ये इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। पता नहीं आपकी हमारी दुआ में कौन आमीन कहे
اور کس کی دعا باب اجابت تک پہنچ جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے، ہے نا؟ دعا کی سب کو ضرورت ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کا نام رہ گیا ہو تو آپ لکھ کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کریں گے۔ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو ذکر اور دعا کے لیے تیار کر لیں۔